لیکن میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن 1978 میں، یعنی آج سے تقریباً 38 سال پہلے، مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت سن 1978 میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا تھا، اور ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا تھا۔ مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس نے ہمیں دعوت دی تھی۔ تو جب میں اس تنظیم میں پہنچا اور اس کا سالانہ کنونشن تھا، اس میں حاضری ہوئی، تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کو دعوت کا اہتمام کیا گیا تو اس میں کہیں دور دور حاضرین کے اندر اسلام اور دین کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا۔ خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہ مردوں کے ساتھ اور نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اعلان یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو حلال کھانا کھانا ہو تو مچھلی استعمال کرے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں حلال کا بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، ہم لوگ کہیں الگ چلے گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رقص و سرود کی زبردست محفل منعقد ہوئی۔ ایک بوٹنگ کا پروگرام تھا، اس بوٹنگ کے پروگرام میں سارا جو پروگرام تھا وہ رقص و سرود کی محفل میں گم ہو کر رہ گیا۔ یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد جب مسلمان تنظیم جس نے دعوت دی تھی اس کے سربراہ سے میں نے شکوہ کیا کہ بھائی آپ نے یہ مسلمان تنظیم ہے اور اس میں کہیں دور دور بھی کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا ہے؟ تو وہ لبنانی تھے وہ صاحب جن سے میں نے شکوہ کیا، تو اس کے جواب میں ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے۔ یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں۔ ان کے آباء و اجداد کھانے پینے کی تلاش میں، تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ اسی ماحول کے اندر پلے بڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات پر جمع کر لیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ منظر میں نے سن 1978 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں۔ اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں، غلط راستے پر گئیں، تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جہنم سے بچانا صرف انسان کے لیے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری۔ اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت ورثے میں عطا فرمائی، اور ہم اپنی اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے۔ اس سے زیادہ شرم کی، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے طرز عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں، زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کر لوں۔ اس کوشش نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسی کوشش میں لگے تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔
پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا، یعنی اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جس دولت کو، جس راحت کو، جس مزے کو تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اس کی حقیقت کیا تھی. سوف تعلمون. پھر دوبارہ دہرائے ایسی بات کو، ثم کلا. ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب کہ تمہیں علم ہو جائے گا ان تمام دولتوں کا، ان تمام راحتوں کا، کہ کیا ان کا انجام ہونا ہے. یہ ہے اس صورت کا ترجمہ کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے میں تم لگے ہوئے ہو. یعنی تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور ساری دوڑ دھوپ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ میری دولت ہو جائے، زیادہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ میری راحت کے اسباب مہیا ہو جائیں، اچھا میں مکان بنا لوں، اچھا فرنیچر اس میں ڈال لوں، اچھی گاڑی مجھے مل جائے. ہر چیز کے اندر کثرت، زیادتی کا شوق تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. غفلت میں کس چیز سے غفلت میں؟ تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے غفلت. یعنی تمہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس طرح چلی آ رہی ہے کہ آدمی اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی کے اندر اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا شوق مختلف ہو جاتا ہے. پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو. اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ملحد ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے. تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو بھی آ رہا ہے وہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہا ہے، جانے والا ہے یہاں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ ایک سفر ہے، اور جب بھی کوئی شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں. تو یہ دنیا جو ہے، یہ بھی دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اسی سفر کی منزلیں تم طے کرتے چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.